یہ اختلافات کئی بنیادوں پہ ہوتے ہیں. کبھی آدمی کی ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں، ان رنجشوں کی وجہ سے آدمی کا پلڑا جب کمزور ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے، اس کو شرعی حیثیت دے دیتا ہے، گھما دیتا ہے. مثال کے طور پہ پتنگ بازی ہو رہی تھی ہندو مسلمان کے اندر، لڑکوں کے اندر جھڑائی ہو گئی، اب وہ جناب اس کو ہندو مسلم رائٹ کا نام دے دیا گیا. اختلافات کے المہم کئی اسباب ہوتے ہیں. ذاتی رنجشوں کی وجہ سے بعض لوگ کچھ کا کچھ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. بہرحال اختلافات ہونا ناگزیر امر ہے، اختلاف ہوں گے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اختلافات کا حل بتلایا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس بات کو پھیر دو، اور جو وہ فیصلہ دیں اس کو تم تسلیم کر لو. یہی چیز ہے. اختلافات ہونے ضروری ہے، اختلاف ہوں گے، لیکن اس اختلاف کی بنا پر آدمی جماعت بنائے اور آدمی ایک دوسرے کے اوپر کفر، جیسے آج ہمارے ہاں ہوئے ہیں 1.5 انچ کی مسجدیں بنا، تو یہ حرام ہے اسلام کے اندر. یہ کیا ہے اسلام کے اندر؟ حرام ہے. اسلام کے اندر اس طرح فرقے بنانا حرام ہے، جماعت بنانا حرام ہے. اختلافات ہوتے ہیں، محدثین کے درمیان بھی اختلاف تھے، ائمہ کے درمیان بھی اختلاف تھے، امام شافعی امام مالک کے درمیان بھی کچھ اختلافات مسائل کے، امام ابو احمد بن حنبل کے درمیان اور دیگر ائمہ کے درمیان اختلافات. لیکن یہ بتاؤ کیا انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں جماعت بنائی؟ صحابہ کرام کے درمیان بھی بعض مسائل میں اختلاف تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک اپنے گھٹنوں کے درمیان رکوع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسا کر کے گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے. صحابہ کرام کا زمانہ بھی تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ مجھے علم نہیں ہے، مجھے یہی پتا ہے. اختلافات تھے، ایسی بات نہیں. لیکن کیا ان صحابہ نے کوئی جماعت بنائی، کوئی گروہ بنائی، کوئی تنظیم بنائی، کوئی تحریک بنائی اور ایک ایک بات کے اوپر لوگوں کو؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اختلافات تو ہوں گے، لیکن ان اختلافات کا حل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. قرآن و سنت کے بیس کے اوپر عمل کیا جائے اور اس کے لیے کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی پارٹی یا کوئی گروہ نہ بنائی جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہے اصل چیز. تو اہل حدیث علماء کے درمیان اگر اس قسم کے اختلافات ہیں تو وہ اجتہادی اختلافات ہو سکتے ہیں. سمجھ کے، جیسے ائمہ کے درمیان اجتہادی اختلافات تھے لیکن انہوں نے کوئی جماعت نہیں بنائی، اسی طرح اہل حدیث علماء کے درمیان بھی اجتہادی اختلافات ہو سکتے ہیں. یہاں پر بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں، مثلا شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ تھا، اجتہادی مسئلہ تھا کہ وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی ہاتھ اپنے سینے پہ باندھتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے. لیکن بہت سارے علماء موجودہ دور کے علامہ ناصر الدین البانی اور دیگر وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں ہاتھ جا رہا ہے اس کو وہاں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعضاء اپنے جگہ پہ لوٹ جائیں. تو یہ اجتہادی غلطی. لیکن یہ بتاؤ کیا علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ شیخ ناصر الدین البانی محدث عصر جو ہیں حفظہ اللہ، کیا انہوں نے کوئی جماعت، کوئی گروہ بنائی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. لیکن یہ ہمارے دور کے یہ فرقے باز اور سیاسی پارٹیوں سے متاثر ہو کر کے یہ جو پجی اور شکم پرور ملانے، یہ تو صبح شام تنظیمیں، تحریکیں اور جناب عالی پارٹیاں بنا کے امت کے درمیان 1.5 انچ کی مسجدیں الگ الگ کر کے تو شافعی، تو مالکی، تو حنبلی، تو فلانی، تو دیوبندی، تو بریلی، تو فلانی، تو بہری، تو قضائی، تو اس طرح سے کر کے امت کو انہوں نے شیرازہ بند کر دیا اور اپنے گرد دائرے بنا لیے اور حرام کر دیا کہ کوئی اس دائرے سے باہر نکلے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اختلافات ناگزیر. ہم میں آپ میں کسی مسئلے میں اختلافات، کوئی مسئلہ ہے، کوئی حدیث سے آپ اس کا مفہوم کچھ سمجھتے ہیں، ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ہے اصل چیز. لیکن اس بیس کے اوپر کیا کہتے ہیں، جماعت نہیں بنانا چاہیے، فرقے نہیں بنانا چاہیے. حرام ہے اسلام کے اندر. یہ ہر جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بھی سنت ہی کی دعوت دیتے ہیں، تو آپ جانچیں اگر اس جماعت کے اندر سنت موجود ہے تو اہلاً و سہلاً. لیکن اگر چند سنتیں ہیں اور اس میں جو ہے بھری ہوئی بدعتیں ہیں تو ایسی جماعت کو طلاق دے دو، طلاق ثلاثہ دے دو. جیسے یہ تبلیغی جماعت ہے، چند ایک قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی اور باقی گند اپنی طرف سے ڈالی ہوئی. بریلوی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. معروف یہی دو تنظیمیں، دو جماعتیں ہمارے ملکوں میں ہیں. بقیہ کو تو سب یہ دونوں مل کے کافر کہتے ہیں. بقیہ کو تو یہ دونوں مل کے منہ بھر کے کافر کہتے ہیں. ہاں، یہ دونوں منہ بھر کے کافر کہتے ہیں اور بد مذہب کہتے ہیں، بدعقیدہ کہتے ہیں. استغفر اللہ. حالانکہ یہ دونوں بدعقیدہ، بد مذہب ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے،
جماعت کے رہنماؤں کو، اور یہ جو بھولے بھالے بیچارے تبلیغی اور بریلوی ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ وطر کے نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ آپ وطر کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، کیا صحیح ہے؟ صحیح دونوں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وطر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، آپ نے فرمایا وطر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث اور صحیح بخاری کی روایت ہے اجعلوا آخر صلاتکم الوطر، اپنی آخری نماز وطر بناؤ، اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے اور وہ عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ 2 رکعت بیٹھ کے پڑھ لیا کرتے تھے، وہ آپ کا عمل ہے، اور عمل اور حکم کے اندر حکم کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، حکم کو کیا حاصل ہوتی ہے؟ فوقیت حاصل ہوتی ہے عمل پر۔ تو جو نبی نے کیا ہے اگر آپ بھی کرنا چاہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، وہ جواز کا مسئلہ ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ تب رہا افضل یہ ہے کہ نہ پڑھا جائے، افضل یہ ہے کہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں بیٹھنے کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر کے نفل کو پڑھتا ہے اس کو پورا ثواب ملتا ہے، لیکن جو بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی افضلیت کس کو قرار دے رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کو، اس لیے اپنی امت کو آپ نے حکم دیا کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ نوافل کو کب کہاں کیسے پڑھنا چاہیے؟ کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی بیٹھ کے بھی پڑھے ہیں، اس لیے اگر کوئی پڑھ لے تو اس کو آدھا ثواب ملے گا، پورا ثواب اس کو نہیں مل سکتا۔ اچھا جناب، یہ ہو گئی۔ مان لیا جائے کہ ماں باپ شرک اور بدعت سے باز نہیں آتے، لاکھ سمجھانے اور دلیلیں پیش کرنے کے بعد بھی، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ کیا ان سے الگ ہو جانا چاہیے؟ شکریہ میرے بھائی، ایسی صورت میں اپنے ماں باپ کو سمجھائیں، ان سے الگ نہ ہو، ہے نا، ان سے الگ نہ ہو، بلکہ الگ ہونا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ ان کی خدمت کریں، ان کے دنیا کے اندر ان پاسداری کریں اور دنیاوی طور پر ان سے میل جول رکھیں۔ لیکن اگر وہ شرک کا حکم دیں، کسی درگاہ، کسی پوجا یا پاٹ، یا مطلب 11ویں 12ویں شرکیات بدعات، اور اس سلسلے میں پیسے طلب کریں، تو آپ ایسی صورت میں ان کی اس سلسلے میں مدد نہ کریں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکیوں اور بھلائیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکیوں اور بھلائیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائیوں اور سرکشیوں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اس لیے ان کے ساتھ آپ خیر اور بھلائی کا سلوک کریں، ان سے الگ نہ رہیں۔ انڈیا میں مشرک لوگ درگاہوں کے نام پہ یا غیر اللہ کے نام سے جانور چھوڑتے ہیں، اچھا، تو ان بکروں کو پکڑ کے اللہ کے نام سے ذبح کر کے کھا لیا جائے تو کیا حلال ہے یا حرام؟ غیر اللہ کے نام سے اچھا ہے، غیر اللہ کے نام سے اچھا ہے کہ اللہ کے نام سے ذبح ہو جائے اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے؟ ماشاءاللہ، آپ نے تو نہیں، بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا جانور اگر آپ اسے بسم اللہ کہہ کے بھی ذبح کر رہے ہیں تو حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ نے اگر یہ ٹیم نکال دی تو پھر تو خیر، امہات ہنود کی تو پھر نہ جانے کتنی مائیں ذبح ہو جائیں گی راتوں رات، ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک آدمی اگر شادی کرنا چاہتا ہے 1 سال کے لیے معاہدہ کر کے، کیا اسلام میں جائز ہے؟ نہ، حرام ہے، یہ متاع ہے۔ نماز کے دوران مقتدی کو داہنے یا بائیں کھڑے ہونے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ داہنے کھڑے ہونے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ بتائیے۔ جی ہاں، داہنے کھڑے ہونے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، افضل ہے، اور بائیں کھڑے ہونے داہنے کے مقابلے میں بائیں میں کم ملتا ہے۔ رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ علیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رضی اللہ عنہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو، اور رحمت اللہ علیہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ تو اللہ ان سے راضی ہو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے وہی معنی خاص کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، تو یہ سند ہے ان کے صحابہ کے لیے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ اور رحمت اللہ علیہ، ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں سب کو رحمت اللہ علیہ ہی کہنا چاہیے۔ حضور پاک کو کون سا معجزہ موجود تھا جسے لوگوں کو نماز پڑھاتے دیکھ لیتے کون آدمی غلط کر رہا ہے؟ یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ پوچھ رہے کون سا معجزہ تھا؟ یہی معجزہ تھا جو آپ نے بیان کیا ہے نا۔
اگر کوئی آدمی تعویذ پہنے مر گیا، اگر وہ شرک نہیں کرتا تھا تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ دیکھیں تعویذوں کی کئی شکلیں، بعض تعویذ شرکیہ ہوتی ہیں، بعض تعویذ